ٹھٹہ سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ایوان صحافت ٹھٹہ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں MNA سعید ایاز شاہ شیرازی مہمان خصوصی تھے، جس کو لنگی اور اجرا کے تحفے پیش کیے گئے۔ اس پروگرام میں تلاوت کلام پاک کی سعادت ارشاد علی گندرو کو حاصل ہوئی۔ اس پروکار تقریب میں صحافی، سماجی، مذہبی کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر محکمہ سماجی بہبود کے ایڈیشنل ڈائریکٹر KB بھرانی، رانا غلام نبی، مرکزی چیئرمین ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل، مرکزی صدر رانا اسلم، سلطان تنولی، مرکزی جنرل سیکرٹری تانیہ کرن، ڈائریکٹر کمپلینٹ سیل سندھ محمد یاسین شریک تھے۔ کوآرڈینیٹر کراچی ڈویژن عبدالوحید، میڈیا کوآرڈینیٹر کراچی ڈویژن دادا آدم گندرو، عرس گندرو نیشنل پریس کلب گھارو کے نائب صدر محترم فیض محمد تہیم، گلزار احمد، حیدر علی بھٹی، جوکو کونسلر حاجی محسن تہیم، انیس ناہیو، نظام جوکو، جسکم رہنما کامریڈ حفیظ عباسی، ڈاکٹر ولی جاکرو، الطاف تنیو، غنی قریشی، سید شیر علی شاہ کاظمی اور دیگر نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس ٹھٹہ کے منتخب عہدیداران کو تنظیم کے کارڈ دیے گئے۔ ایوان صحافت میں آرگنائزنگ کمیٹی بنائی گئی، جس میں چیف پیٹرن نذیر احمد قریشی، چیف آرگنائزر اکبر دلوانی، آرگنائزر سیٹ ہریش کمار یاروشاہ، ذوالفقار گگو، وفا اکرم عباسی، الطاف نریجو، عزیز عمرانی، نثار گندرو شامل تھے، جن کو مقرر کیا گیا اور دسمبر کے آخر تک نئی باڈی منتخب ہونے تک کام کرتے رہیں گے۔ آخر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ میں شامل تھیدڑن اساجے موجود مہمانن کے ایوان صحافت طرفاں دل جے گہرائن سان اچان کے بھليڪار انہن میں اساجے دوستن شرکت ہے۔ انہن میں اساجے وڏيرو محمد عرس گندرو، سائیں خدا بخش بهراني، جيڪي ایڈیشنل ڈائریکٹر آهن سوشل ویلفیئر ڈپارٽمنٹ جا تمام نهايت قابل احترام آهن ۽ تمام ایڪٽيو آهن، سوشل ورڪر آهن ۽ جو اسان پهرين سائن جا آيا آهن، ان جي مهرباني۔ اس سان گڏ اسان جي عوامي پريس کلب جو صدر سائن بلاول سمو صاحب جناب آيا آهن، ان جي مهرباني۔ ان سان گڏ عبدالرؤف پالاری، وقار احمد ہلایو، ساجد علی گندرو، فرمان رضا، سلمان رضا، چودھری واجد علی، محمد رضا، فیض احمد تھئی، نیشنل پریس اساجا تمام محترم ۽ مهربان دوست آهن۔ اسان جڏهن الیکشن جو ٿورائيندا آهيون، مهرباني گلزار احمد جوکيو، محمد حنيف اللہ، اچھا یہ نثار کے بیارے چڑھو محمد رمضان سمو، لالا شوکت پالاری، یاسین فریق گمشاہ پریس کلب سائیں آیا اور انہن جی وڈی مہربانی۔ اساجے تمام موجود مہمان ہیومن رائٹس چیئرمین پاکستان جو رانا غلام نبی صاحب، جسکم اقوان سائیں نظام جوکیو صاحب۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق 3 مسلح ڈاکو شہری سے ایوان کوٹ کے قریب سے اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہوئے۔ اطلاع ملتے ہی SHO ستکرا اور ان کی ٹیم نے رسپونڈ کرتے ہوئے ڈاکوؤں کا بہادری سے تعاقب کیا۔ 16 ون آر سٹاپ کے نزدیک ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی مختلف اطراف سے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی۔ ڈاکو قریبی فصلوں میں گھس کر فائرنگ کرتے رہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک خطرناک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ موقع سے چھینی گئی موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد۔ فرار ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں 19 کے بیورو چیف ضیاء اللہ کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے سلسلہ میں اسلام آباد پولیس کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کا سینئر افسران کے ہمراہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے نجی ہوٹل کا دورہ۔ DIG سیکیورٹی جواد طارق نے IG اسلام آباد کو سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کی جانب۔ سلیوشنز IT کمپنی نے طلباء اور طالبات کی مختلف کورسز کی تکمیل پر سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کی صدارت CEO تھیٹا سلیوشنز عثمان نذیر نے کی۔ تقریب کا انعقاد پاکستان سپورٹس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے آڈیٹوریم میں کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر محمد اویس صالح، کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن، فاؤنڈر آف کیریئر ون میڈیکل سینٹر سیالکوٹ محسن مسعود، جنرل سیکرٹری پاکستان سپورٹس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن سیالکوٹ محمد شہباز باجوہ، ضلع صدر پاکستان گروپ آف جرنلسٹ سیالکوٹ تھے۔ دوران تقریب CEO تھیٹا سلیوشنز IT کمپنی عثمان نذیر نے مہمانان گرامی کا شاندار استقبال کیا اور گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر عثمان نذیر نے بتایا کہ ہم دنیا بھر میں پیشہ ور IT خدمات، ٹریننگز اور سرٹیفکیشن مہیا کرتے ہیں۔ ڈسٹریبیوشنز کی تقریب میں
70 سے 60 اسٹوڈنٹس کو ایڈوانس ویب ڈیزائننگ، گرافکس ڈیزائننگ، Amazon ورچوئل اسسٹنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کمپیوٹر فاؤنڈیشن، ای کامرس اور فری لانسنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سید علی نے ڈپٹی کمشنر عثمان خالد، ایس پی بختیار احمد خان اور سیکیورٹی اداروں کے ہمراہ پکٹ حضرت عمر فاروق جنگی، چیک پوسٹ ترمن اور چیک پوسٹ لاکھانی کا دورہ کیا۔ انہوں نے سیکیورٹی انتظامات، CCTV کیمرے، تعینات نفری اسلحہ، امیونیشن اور گاڑیوں کا جائزہ لیا۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر مزید سخت سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایات دی۔ ٹی پی او ڈیرہ غازی خان سید علی نے ہدایت کی کہ دوران ڈیوٹی بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس کا استعمال کیا جائے۔ چیکنگ کے تمام مراحل کو CCTV کے ذریعے مانیٹر کیا جائے۔ پکٹ حضرت عمر فاروق پر الرٹ سسٹم اور جدید سافٹ ویئر کے استعمال کا بھی جائزہ لیا۔ مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھتے ہوئے سخت چیکنگ کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ اوکاڑا سیشن جنید کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جعلی دودھ بنانے والے کے خلاف بڑی کارروائی، 2000 لیٹر جعلی دودھ تلف، جعل سازوں کے خلاف FIR درج، ملزمان کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا، تمام مشینری اور سامان ضبط کر لیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جعل ساز مافیا کے خلاف سرگرم ڈپٹی ڈائریکٹر عطاء الرحمان کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی آفیسر مس طاہرہ کلثوم اور ان کی ٹیم نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے کرما والا چوک GT روڈ بائی پاس کے قریب جعلی دودھ بنانے والا گروہ پکڑ لیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے جعلی دودھ بنانے والی خفیہ جگہ پر چھاپا مارا۔ انسپیکشن کے دوران پاؤڈر اور کیمیکل سے تیار سینکڑوں لیٹر جعلی دودھ برآمد کرکے تلف کر دیا گیا۔ کیمیکل سے تیار جعلی دودھ شہر بھر میں مختلف ملک شاپس اور گلی محلوں میں سپلائی ہونا تھا۔ جعلی دودھ کا کاروبار کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ملزمان کو پولیس نے موقع سے گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ صحت دشمن ناصر کے ہر گھنونے سازش کو بے نقاب کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اوکاڑا سیشن جنید کی رپورٹ کے مطابق بیٹوں نے مکان نام نہ کرنے پر باپ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گھر سے بے دخل کر دیا۔ اوکاڑا 54L کے رہائشی بیٹوں نے جائیداد کی لالچ میں بزرگ باپ کو گھر سے نکال دیا۔ باپ کا ملکیتی مکان اپنے نام کرانے کے لیے بیٹے باپ کا رتبہ بھول گئے اور باپ پر برے طریقے سے تشدد کیا۔ بزرگ محمد یاسین بھیک مانگنے پر مجبور چھوٹے بیٹے کے ساتھ سڑک پر زندگی گزار رہا ہے۔ بزرگ شہری تھانے پہنچ گیا اور روتے ہوئے فریاد کرنے لگا، بیٹوں کے ظلم سے بچایا جائے، میری داد رسی کی جائے۔ متاثرہ بزرگ کا کہنا ہے کہ دونوں بڑے بیٹے مکان نام کروانا چاہتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، میری جان کو خطرہ ہے، میرے بیٹے ہی مکان کی لالچ میں میرے دشمن بن گئے ہیں۔ پولیس تھانہ صدر اوکاڑا نے مقدمہ درج کر لیا۔ بزرگ شہری کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ DPO اوکاڑا راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ بزرگ اور بے سہارا شہریوں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، قانون کے مطابق بزرگ شہری کے بیٹوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق DPO ناروال کی سربراہی میں ناروال پولیس کا سماج دشمن ناصر کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری، 4 منشیات فروش سمیت 8 ملزمان گرفتار، قبضہ سے 6 کلو 220 گرام چرس، 10 لیٹر شراب اور 4 پسٹل 30 بور برآمد۔ ناروال DPO ناروال کی سربراہی میں ناروال پولیس کا سماج دشمن ناصر کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق DSP صدر ناروال کی نگرانی میں SHO تھانہ ندو کے نے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف ٹریک ڈاؤن میں بدنام زمانہ منشیات فروش صغیر اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز غلام مصطفیٰ کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے 2220 گرام چرس اور پسٹل 30 بور برآمد کر لیے۔ SHO تھانہ بدو ملی نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں بدنام زمانہ منشیات فروش وزیر کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے 10 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ DPO ناروال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن ناصر کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے اور اس مشن کی تکمیل میں ناروال پولیس کے تمام آفیسران ملازمان ہمہ کوشاں ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی MR روحانی کی اس رپورٹ سے اسسٹنٹ کمشنر چبارہ ثناء اللہ ہنجا نے قاضی آباد نواں کوٹ روڈ پر جاری اسکیم کا دورہ کیا۔ STO ہائی وے کو بورڈ اسکیم کا حکم دیا تھا۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی بنا پر اس کے خلاف ایکشن کے احکامات جاری کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی MR روحانی کی اس رپورٹ سے لیا عالمی یوم بصارت کے حوالے سے سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ CBM کے تعاون سے جاری پروجیکٹ انکلوسیو آئی ہیلتھ کے تحت کالج آف
ایپتھمولوجی، الائٹ ویژن سائنسز، میو ہاسپٹل لاہور، ہینڈز آرگنائزیشن اور محکمہ صحت نے مل کر بصارت کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا، جس میں لیا کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ میو اسپتال لاہور کی طرف سے سینئر آفیسر میڈم زینت خان اور سلمان صاحب نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر ویمن چیمبر آف کامرس شگفتہ حسین کنجال، ڈاکٹر یونس کلیا، ڈاکٹر مزمل کریم اور عمران خورشید، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس اور صدر پریس کلب محسن عدیل تھے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت، محکمہ ایجوکیشن، مختلف فلاحی تنظیموں کے نمائندگان شرکت کی۔ ڈاکٹر آصف خان نیازی، آفتھالمولوجسٹ نے بصارت کے عالمی دن کے حوالے سے احتیاطی تدابیر، بچاؤ اور بچوں کے بہتر نظر کے حوالے سے خطاب کیا۔ مختلف شرکاء نے آگاہی سیمینار میں بتائے گئے خبر شامل کہتے ہیں ملتان سے ہماری ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق حکومت پنجاب کی اولین اور پالیسی کے تحت ڈپٹی کمشنر لیا امیرہ بیدار اپنے دفتر میں موجود سائلین کے مسائل سن رہی ہیں۔ خبر شامل کہتے ہیں سانگھڑ سے ہمارے نمائندہ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگھڑ میں واقع شاہپور چاکر 2 روز قبل شاہ میر بگٹی اور ان کے بھائیوں اور بیٹوں سمیت بگٹی برادری کے مرد خواتین پر حملہ کیا گیا، جنہیں نواب شاہ سول اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ملزمان کے خلاف FIR درج کرنے کے باوجود پولیس نے کارروائی نہیں کی۔ ملزم احمد خان ڈہری اور اس کی بیٹی سائمہ ڈہری کو گرفتار کر لیا۔ ناہید ڈہری، شازیہ ڈہری انصاف کے لیے عوامی پریس کلب سانگھڑ اور ہیومن رائٹس آفس سانگھڑ پہنچی اور کہا کہ ہماری زمین کا معاملہ شاہ میر بگٹی کے ساتھ تھا۔ عدالت نے IG سندھ، DIG شاہد بے نظیر آباد، SSP سانگھڑ سے کہا ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ متاثرین کی آواز نارملی گلہن آیا ہوا پر انہوں مانو بونن میں لکھل ہوا بعد میں جی اصل خبر پی جی اصل تھوڑا ان سے گلائے عزت سے اگتے ودیاسی اصل چلو ٹھیک ہے پان تا کورٹ میں اچو تا ڈاکومنٹس کھائی چو اصل جو عرض ہے تو ان کے چھکے تھانے میں کورٹ سگوری ان کے چھکے ان ڈاکومنٹس وٹے 16 سال تھان ہر دفعہ اصل ریکویسٹ کرنا تو ان کا ڈاکومنٹس چھو نتا ورتا ون ان وٹ کو ڈاکومنٹ کونے کو ثبوت کونے وداؤٹ ڈاکومنٹس سے جسٹ یہ گالوں کرتا تا رہن اصل جو عرض ہے تو ان کا ڈاکومنٹس ورتا ون اصل ہر ثبوت موجود ہے اصل جو سامان واپس کयो वञे असांजो इंसाफ कयो वञे। अच्छा तव्हांजा केतिरा माण्हू इन्हनि अॻु में ज़ख़्मी कया अदा असांजा 2 माण्हू ज़ख़्मी कया आहिनि, ज़ुबैर डाहिरी ऐं गुलाम नबी डाहिरी मुंहिंजो भेण हो। अच्छा उहे हिन वक़्तु किथे हींअर हिन वक़्तु घर आहिनि पर उहे सिविल हॉस्पिटल में दाख़िल हुआ ऐं जिन खे असां कल्ह शाम घर वठी आया आहियूं। उन्हनि जी FIR वग़ैरह तव्हांजी दाख़िल थी? जी हा उन्हनि जी FIR असां दर्ज कराई आहे, उनखे 2 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि पर उनते को रद्द अमल न शाहपुर चाकर थाणे जी शाहपुर चाकर थाणे ते उते जो SHO साहब आहे मोहम्मद यूसुफ आराई साहब अञा ताईं को गिरफ़्तारी अमल में न आई का गिरफ़्तारी अमल में न आई आहे। न असांजो जेको मोबाइल्स वग़ैरह सामान खणी विया आहिनि उहो असांखे वापसि मिलियो आहे। रुख करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज TV चैनल से ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा इमरानी हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर इरीगेशन मीर मोहम्मद सादिक इमरानी के फरजंद मीर अरसलान खान इमरानी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सोबतपुर के टिकट होल्डर अवामी लीडर मीर मोहम्मद दुरान खान खोसा, पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सीनियर रहनुमा सलमान खान खोसा, सोबतपुर के बुजुर्ग सियासतदान हाजी खावन बख्श खान खोसा, जिला सोबतपुर के सियासी नौजवान अहमद मुश्तबा खोसा की मुलाकात के बाद ग्रुप फोटो। मुलाकात में बलोचिस्तान के मौजूदा सियासी तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सीनियर रहनुमा सलमान खान खोसा की कोशिशों से इनके यूनियन कौंसल सदर सोबतपुर मेरे वार्ड मेरे गांव में रेड क्लासेस NGOs ने सैलाब और बारिशों से मुतासरीन खवातीन में 35,000 इमदाद की ताकि वो अपने घर और बच्चों की मदद कर सकें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से शेख अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज शेखुपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर निगरानी जिला कौंसल हाल में इंसदाद डेंगू और ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक आगाही सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान जलीस, असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली, डिप्टी डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास से खिताब करते उस्मान जलीस का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर अवाम को डेंगू वबा से महफूज रखने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। डेंगू बुखार से बचाव के लिए बर वक्त एहतियात जरूरी है। अवाम उन्नास को अपने इर्द गिर्द सफाई सुथराई का खुसूसी इंतजाम करना चाहिए। डेंगू का खात्मा अवाम के तावन से ही मुमकिन है, जिसके लिए शहरियों को हुकूमती अहकामात पर अमल हर सूरत यकीनी बनाना होगा। माहिरीन सेहत का कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर एक जानलेवा मर्ज है जिससे सालाना लाखों खवातीन इस बीमारी का शिकार हो रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बच्चों को दूध ना पिलाने वाली खवातीन इस मर्ज में ज्यादा मुब्तला हो रही हैं। इजलास के इख्तिताम पर आगाही रैली का भी एहतमाम हुआ और शहरियों में डेंगू से बचाव की आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए।
ملک علی گوری کی شادی خانیوال کی ایک یادگار تقریب. خانیوال اون نیوز. ملک علی گوری کی شادی کی تقریب میں معروف سماجی کاروباری شخصیات کی شرکت نے اس ایونٹ کو ایک یادگار لمحہ بنا دیا. راؤ سرفراز صاحب، راؤ شاہ نواز، فیصل شفیق نواب اور اسامہ شفیق نواب نے اس پرمسرت موقع پر نہ صرف شرکت کی بلکہ دلہن اور دلہا کو نیک تمنائیں پیش کرتے ہوئے قیمتی تحائف بھی دیے. اس تقریب میں خصوصی طور پر تیار کیے گئے لذیذ پکوانوں نے شرکاء کا دل جیت لیا. تقریب کو مزید رنگین بنانے کے لیے کھانوں کا بہترین انتظام کیا گیا جس کی تعریف شرکاء نے دل کھول کر کی. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر گورنر پنجاب سردار حیدر سلیم نے ساہیوال کا دورہ کیا اور مختلف تقاریب میں شرکت کی اور میڈیا سے گفتگو کی. ساہیوال میں گورنر پنجاب سردار حیدر سلیم نے ضلعی صدر ذکی چودھری کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے پیپلز پارٹی کے ہر ورکرز کے لیے کھلے ہیں. خاص وکلا چیمبر سے ججز بنائے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کا آئینی عدالت کے حوالے سے اپنا علیحدہ مسودہ ہے. آج کے دن تک ججوں نے آئین دوبارہ لکھا ہے اور ججوں کے منہ سے جو نکلا وہ قانون بن گیا. مولانا فضل الرحمان کا بیان واضح ہے کہ 18ویں ترمیم وہ کرنا چاہتے ہیں. آئینی ترمیم اسمبلی سے پاس ہو جائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سب کو ساتھ لے کر ترمیم کرنا چاہتے ہیں. 18 کروڑ عوام کے چیف ایگزیکٹو کو عدالت کے سامنے کئی گھنٹے کھڑا کیا جو عوام کے ووٹ کی توہین ہے. جب سے پاکستان بنا ہے کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا لیکن گزشتہ الیکشن میں ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے. عمران خان جو سیاست کر رہا ہے اس کا مستقبل تاریک ہے اور وہ سیاسی کھائی میں گرنے جا رہا ہے. پی ٹی آئی ملک دشمن جماعت ہے. ہم دنیا میں تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی نے چائنا کے صدر کے آنے پر بھی دی چوک میں دھرنا دیا تھا. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ سب جماعتوں کو جلوسوں کی اجازت ہونی چاہیے لیکن پی ٹی آئی نے محمد بن سلمان کے آنے پر بھی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا. ملیشیا کے صدر کی آمد کے موقع پر ہم گورنمنٹ نے اسے برہان انتر وزیر اعلیٰ کے پی کے سے جان چھڑا لینی چاہیے کیونکہ گنڈا پور کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ صوبے کے وسائل استعمال کر کے ریاست پر حملہ کرے. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر گورنر پنجاب سردار حیدر سلیم نے ساہیوال کا دورہ کیا اور مختلف تقاریب میں شرکت کی اور میڈیا سے گفتگو کی. ساہیوال میں گورنر پنجاب سردار حیدر سلیم نے ضلعی صدر ذکی چودھری کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے پیپلز پارٹی کے ہر ورکرز کے لیے کھلے ہیں. خاص وکلا چیمبر سے ججز بنائے گئے. پیپلز پارٹی کا آئینی عدالت کے حوالے سے اپنا علیحدہ مسودہ ہے. آج کے دن تک ججوں نے آئین دوبارہ لکھا ہے اور ججوں کے منہ سے جو نکلا ہے وہ قانون بن گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا بیان واضح ہے کہ 18ویں ترمیم وہ کرنا چاہتے ہیں. آئینی ترمیم اسمبلی سے پاس ہو جائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سب کو ساتھ لے کر ترمیم کرنا چاہتے ہیں. 18 کروڑ عوام کے چیف ایگزیکٹو کو عدالت کے سامنے کئی گھنٹے کھڑا کیا جو عوام کے ووٹ کی توہین ہے. جب سے پاکستان بنا ہے کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا لیکن گزشتہ الیکشن میں ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے. عمران خان جو سیاست کر رہا ہے اس کا مستقبل تاریک ہے اور وہ سیاسی کھائی میں گرنے جا رہا ہے. پی ٹی آئی ملک دشمن جماعت ہے. ہم دنیا میں تنہائی کا شکار ہیں. پی ٹی آئی نے چائنا کے صدر کے آنے پر بھی دی چوک میں دھرنا دیا تھا. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ سب جماعتوں کو جلوسوں کی اجازت ہونی چاہیے لیکن پی ٹی آئی نے محمد بن سلمان کے آنے پر بھی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا. ملیشیا کے صدر کی آمد کے موقع پر ہم گورنمنٹ نے اسے برہان انٹرچینج پر روک دیا. وزیر اعلیٰ کے پی کے سے جان چھڑا لینی چاہیے کیونکہ گنڈا پور کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ صوبے کے وسائل استعمال کر کے ریاست پر حملہ کرے. پنواکل سے نمائندہ. پنواکل کے بائی جی چوک پر پی 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 سے وابستہ سماجی شخصیت جام گلابی سمیجوں پر مسلح افراد کا حملہ. تشدد تحصیل اسپتال میں طبی امداد دینے کے بعد سکھر سول اسپتال منتقل کیا گیا. واقعے کی اطلاع پر شہریوں اور سیاسی سماجی کارکنوں کا ہجوم جمع ہو گیا. تفصیلات کے مطابق مسلح افراد نے پنواکل کے بائی جی چوک کے قریب قومی شاہراہ پر موٹر سائیکل سے گرا کر پی پی کے سرگرم ورکر جام گلابی سمیجوں پر حملہ کر کے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے. اطلاع پر جام گلابی سمیجوں کو تحصیل اسپتال منتقل کیا گیا. واقعے پر شہری اور سماجی کارکن اسپتال میں جمع ہو گئے. گلابی کو طبی امداد دینے کے بعد سول اسپتال سکھر منتقل کیا گیا. اس موقع پر اس نے میڈیا کو بتایا کہ سازش کے تحت برادری کو استعمال کر کے مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کشیدگی گزشتہ عام انتخاب سے شروع ہوئی اب تک چلتی آ رہی ہے. مجھے کیسوں میں دھکیلا جا رہا ہے. پی پی قیادت آئی جی سین ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ ایس ایس پی سکھر امجد شیخ حملہ آوروں کے خلاف فوری کارروائی کروائیں. اسپتال میں پی پی کے اطلاعات سیکرٹری رشید احمد قرائی یو سی بنو غلام علی کے وائس چیئرمین غلام حسین چاچا ایڈوکیٹ داؤد عباسی سندھی ادبی سنگل شاخ پنواکل کے سابق سیکرٹری میر حیات رضوی سمیت سیاسی سماجی شخصیات اور شہری بڑی تعداد میں واقعے کی خبر سننے کے بعد تحصیل اسپتال میں جمع ہو گئے تھے.
الحاج عبد الجبار بھٹی کی رپورٹ کے مطابق شیرگڑھ کمسن بچہ قتل 3 نامزد ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔ مقتول کے والد کی غیر ملک میں موجودگی کے سبب مقتول کے ماموں مختار احمد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزمان کی شناخت حسنین اکبر، عامر حسن اور محمد احمد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس نے فائر مارنے والے مرکزی ملزم محمد احمد کو گرفتار کر لیا۔ گزشتہ روز ملزمان اور مقتول کے مابین تلخ کلامی ہوئی تھی۔ مقتول عثمان گھر سے کتابیں خریدنے گیا تھا۔ موقع قتل سے اسکول بیگ بھی برآمد۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے نعش DHQ ستار منتقل کر دی۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے کر تلاش شروع کر دی۔ غازی اختر خان SHO ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے بروقت مکمل چالان عدالت پیش کریں گے۔ مہری یوسف DSP مقتول کی نماز جنازہ بعد نماز اثر شیرگڑھ میں ادا کی جائے گی۔